احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ترتیب مصحف پر اب سورۃ النمل واقع ہوئی ہے۔ چونکہ سورت میں چونٹی کا ذکر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں، تو وہ سورت کے جس میں چونٹی کا تذکرہ کیا گیا۔ مکی صورتوں کے مضامین اس میں جمع ہیں، جیسے تذکیر بآلاء اللہ ہے، قصص النبیین ہے، انباء الرسل، اور اسی طرح سے کچھ جو شریر افراد گزرے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کیسے انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم کی اور واضح کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری اہل ایمان کے حق میں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیا ان کے برے اعمال ان کے لیے، فہم یعمہون، اب وہ اسی میں سرگرداں ہیں، یعنی ان کو توفیق نہ دی ان کے برے اعمال کی۔ ایک سزا نقد انہیں یہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں اچھے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکھلائے جاتے ہیں یہ قرآن حکیم، یعنی آپ پر اتارا جاتا ہے قرآن حکیم، آپ کو دیا جاتا ہے قرآن حکیم، من لدن حکیم علیم، ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تمہیدی کلمات آغاز میں تھے، 7ویں آیت سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ، اپنی اہلیہ سے۔ حضرت معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اس مقام پر ان کی زوجہ کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا، اور اس بات کی تعلیم ہے کہ خواتین کا تذکرہ جب مجلس میں کیا جائے تو ان کا نام لینے کے بجائے یوں کہا جائے کہ گھر والے، یا اسی طرح سے کوئی کنیت اس سے ان کو ذکر کیا جائے۔ جس طرح سے خاتون کے کا پردہ ہے، ایسی اس کے نام، اسی طرح سے اس سے وابستہ تمام چیزوں کا پردہ ہے۔ انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے آگ۔ سفر کر رہے تھے اور مدین سے واپس جا رہے تھے مصر کی جانب، راستے میں کوہ طور کے پاس انہوں نے ایک آگ دیکھی، یعنی دور سے انہیں نظر آیا کہ آگ ہے، اصل میں وہ نور تھا۔ ساتیکم منہا بخبر، گھر والوں سے کہا کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یعنی رستہ معلوم کرتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا یہ کہ وہاں سے کوئی شعلہ ہی تمہارے لیے لے آؤں جس سے تم ہاتھ تاپ سکو، یعنی سردی کا موسم تھا۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس پر تاپ سکو، یعنی گرمی اس سے حاصل کر سکو۔ یہاں لعلکم اور اسی تصطلون جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اس میں مفسرین نے لکھا کہ جمع عربی زبان میں عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کو السلام علیک بھی کہہ سکتے ہیں، مگر السلام علیکم ایک کو بھی کہتے ہیں، تو جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے۔ تو گھر والوں سے بھی بات کرے انسان تو تعظیم کے ساتھ بات کرے، یعنی ان کے لیے بھی اچھے القاب اختیار کرے اور عزت و احترام کے ساتھ گھر والوں کو پکارا کرے۔ لعلکم تستلون فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فلما جاءہا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس مقام کو، نو دیا، تو آواز دیے گئے، ان کو وہاں آواز سنائی دی، امبورے کا من فی النار، کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ یہاں یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہاں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اور نہ اس کو آگ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں جب آرزو بھی کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تجلی بھی نہیں دیکھ سکتے، تجلی جس پہاڑ پر ڈالی گئی وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ امبورے کا من فی النار، اس سے مراد ہے کہ
وہ جگہ جو درخت تھا جو چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، لگتا تھا کہ وہ آگ ہے مگر وہ ایک روشنی تھی، اصل میں وہ ایک نور تھا جو دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک آگ وہاں پر موجود ہے۔ من فی النار سے مراد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو وہاں اس نور کے بقعے نور پر خود موجود تھے، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد۔ ارد گرد سے ایک مراد تو یہ کہ فرشتوں نے حالہ کیا تھا اس کا ذکر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ارض فلسطین قریب ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے، جیسے قرآن حکیم اس کو ویسے بھی کہتا ہے کہ وہ ارض مقدس ہے، اس سے بھی بابرکت کیا گیا ہے۔ تو اس مقام کو جہاں حضرت موسیٰ تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ ذات باری تعالیٰ کا۔ اور جن حضرات نے کہا کہ ذات باری تعالیٰ ہی کا تذکرہ ہے، جیسے بعض مفسرین میں سے جن کی رائے ہے جیسے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ نہ تو حلول تھا، حلول ماننا تو بالکل جائز نہیں ہے، اور تجلی کہنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک ظہور تھا۔ اور ظہور کیسا تھا؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی شان کے موافق تھا۔ آگ سے تعبیر کرنا اللہ کو یہ بھی جائز نہیں، اور اسی طرح کسی ایک سمت میں کسی ایک جگہ پر مقید ماننا یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ نے اس مقام کو بابرکت کیا، روشن کیا، وہاں حضرت موسیٰ کو بلایا اور نبوت سے سرفراز کیا۔ فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ رب العالمین، یا موسیٰ اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں ہی تمہارا اللہ ہوں نہایت غالب خوب حکمت والا، والقِ عصاک اور اپنا عصا ڈال دیجئے، فلما رآہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول اسے دیکھا، پہلی بار اسے دیکھا، تہتزو کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کانہا جانن، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، یعنی تھا تو سانپ مگر ان کو ابھی اس پر ابتداءً پہلی مرتبہ یہ چیز ظاہر ہوئی تھی تو تیقن نہیں تھا بلکہ ایک تجربہ تھا نیا نیا، پھر بعد میں تیقن ہو گیا۔ واللہ مدبرن، پھر وہ لوٹے، یعنی حضرت نے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ سانپ ہے تو وہاں سے الٹے پاؤں لوٹے، ولم یعقب اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ، لا تخف، ہرگز نہ ڈریں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میری جناب میں رسول ڈرا نہیں کرتے، یعنی آپ کو تو رسول بنایا جا رہا ہے، آپ کو تو بڑا مقام دیا گیا، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کے دست نگر ہے، یہ آپ کے تابع ہے، آپ کو دے دیا گیا ہے، یہ لاٹھی آپ ڈالیں گے جہاں پر وہاں اس سے یہ سارے معجزات ظاہر ہونے لگیں گے۔ الا من ظلم، سوائے اس کے، اب یہاں تک تو رسول کی شان بیان ہوئی، پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آگے جن بات لوگوں کا ذکر ہوتا ہے یعنی منقطع ہے استثناء، کہ اللہ من ظلم، رسولوں پر تو کوئی خوف ہوتا ہی نہیں، ہاں خوف تو ان پر ہوتا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ثم بدل حسنا بعد سوئن، اور پھر وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے یعنی گناہ کیا ہوتا ہے اس کو پھر بعد میں بدل دیتے ہیں، اس برائی کو اچھائی سے یعنی نیکیاں کرتے ہیں اس کے بعد۔ فإنی غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وادخل یدک، اور داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنی جیب میں، تخرج بیضاء، نکلے گا چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، فی تسع آیاتن، یہ بھی محسوب ہیں ان 9 نشانیوں میں، یہ دونوں معجزے بھی ان 9 نشانیوں کا حصہ ہیں، الی فرعون، جو دے کر بھیجے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جانب، وقومہ، اور اس کی قوم کی جانب، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک فرعونی تو بڑے فاسق لوگ تھے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، اور جب آئیں ان کی قوم کے پاس ہماری نشانیاں معجزات واضح روشن، قالو، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے صریح، وجحدوا بہا، اور فرعونیوں نے اس کا انکار کر ڈالا، واستیقنتھا، زبان سے انکار کیا جبکہ یقین کر لیا تھا اس کا، انفسہم، ان کے دلوں نے، یعنی ان کے جیوں نے یقین کیا تھا، دل سے یقین ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں اور معجزات پر حق ہیں، مگر زبانوں سے انکار کرتے تھے اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے ضد و عناد اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، یعنی ایک ظلم تھا جو انہوں نے جاری رکھنا تھا بنی اسرائیل پر، اگر مان لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تو وہ ظلم کیسے جاری رکھ سکتے تھے، کس طرح سے ان کو اپنا دست نگر بناتے، وعلوا، اور وہ جو زمین میں ان کو برتری حاصل تھی فرعونیوں کو، اب کیسے وہ باقی رہتی اگر حضرت موسیٰ کو بڑا مان لیتے۔ فانظر، دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق ہم نے داؤد و سلیمان کو بھی علم خاص سے نوازا تھا، یعنی علم نبوت سے نوازا تھا۔ وقالا، اور ان دونوں نے کہا، یعنی اس علم پر عمل کیا، اس کے موافق لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اللہ نے انہیں برکات دنیاوی سے اور آخرت کے وعدوں سے نوازا تھا، اس پر یوں دعا کیا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین، جس نے ہم کو فضیلت عطا کی اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے بندوں پر بڑی فضیلت انہیں عطا کی اور خاص خاص معجزات عطا کیے جس کی نظیر اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ علی کثیر من عبادہ المومنین، بہت سے مومن بندوں پر۔ وورث سلیمان داؤد، اور وارث ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے،
یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو ان کا تخت تھا وہ بھی حضرت سلیمان کو دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ نبوت اور رسالت میں بھی ان کے قائم مقام ہوئے۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے بولی پرندوں کی۔ یہ خاص معجزہ ان کو دیا گیا تھا کہ سمجھ بھی لیتے تھے اور سمجھا بھی، ان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ انسان انسانوں سے کلام کرتے ہیں عام طور پر، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص وصف اللہ نے دیا کہ پرندوں کی بولی سمجھتے بھی تھے، طرح طرح کے پرندوں کی، طرح طرح کی مخلوقات کی۔ روایات سے معلوم ہوتا صرف پرندے ہی نہیں بلکہ پرندوں کے علاوہ اور مخلوقات بھی تھیں جن کی بولی وہ سمجھ لیتے تھے، جیسے کہ قرآن حکیم میں خود چونٹی کا بھی ذکر آیا۔ تو منطق الطیر، پرندوں کی بولی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہے ہر چیز میں سے، یعنی اللہ نے ان کو ایسی سلطنت دی تھی، اس سلطنت کے جتنے وسائل و اسباب درکار تھے وہ بھی انہیں دیے گئے، اور ہر قسم قسم کی اور سلطنتیں، یعنی جو پانی، ہوا اور اسی طرح سے چرند پرند، ان پر بھی ان کو اللہ نے بادشاہت خاص عطا کی تھی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بلا شبہ یہ اللہ کا ظاہر فضل ہے، واضح فضل ہے۔ وحشر لسلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے جنودہ، ان کے لشکر، من الجن والانس والطیر، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، اور ان سب کی صف بندی ہوا کرتی تھی، باقاعدہ ان کی حاضری کا نظام تھا، سب کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا تھا، دربار لگتا تھا خاص وقت پر، ایک طرف جنات حاضر ہوتے تھے، ایک طرف انسان حاضر ہوتے تھے، ایک طرف پرندے ہوتے تھے، دوسری طرف اور طرح طرح کی مخلوقات میں سے طرح طرح کی نمائندگی جانوروں کی بھی موجود ہوتی تھی، ان کے حکم کے موافق ان سب کو الگ الگ تقسیم کیا۔ یوزعون کے معنی ہے الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یعنی ان کی صف بندی ہوتی تھی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ ایک دفعہ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا ایک ایسی وادی سے جہاں چونٹیاں رہتی تھیں، جس طرح سے عام وادیوں میں چونٹیاں ہوتی ہیں ایسی وہاں سے گزر رہے تھے، چونٹیوں کی کثرت تھی، اس لیے اسے وادی نمل کہہ دیا۔ اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہاں ایک خاص واقعہ چونٹی سے وابستہ کر کر، متعلق کر کر پیش آیا تھا، اس لیے اسے وادی نمل کہہ دیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ چونٹیوں کی کوئی الگ دنیا تھی، جیسے بعض لوگوں نے خیال کیا کہ وہاں کا سفر کیا تھا دنیا سے نکل کر، اور اس پر افسانے بنائے لوگوں نے، اور اسی طرح کہا کہ مختلف وادیوں سے مراد مختلف سیارے ہیں، جنات کی وادی الگ، وہاں کا سفر کیا کرتے تھے۔ نہیں، مراد کیا ہے کہ کوئی وادی تھی جو ان کا سفر، خاص قرآن ذکر کرتا ہے کہ بیت المقدس سے روانہ ہوتے تھے، 2 مہینے کا سفر ایک ہی آن میں کر لیا کرتے تھے، اسی طرح گزر رہے تھے کسی وادی سے جہاں چونٹیوں کے ساتھ ایک ماجرا پیش آیا۔ قالت نملتن، تو ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النملو، اپنی چونٹیوں سے کہا، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، یعنی اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، ان کا لشکر یہاں سے گزرے گا تو تمہیں وہ رون ڈالیں گے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تو کسی چونٹی کو بھی نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، بلا کسی مقصد کے ضرر کسی بھی مخلوق کو پہنچے اچھی بات نہیں ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم اتنی حقیر مخلوق ہو، تمہیں وہ کچلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سن لی، جیسے کہ اللہ نے انہیں قدرت عطا کی تھی، تو یہ سن کر وہ ہنس پڑے مسکراتے ہوئے، من قولہا، اس چونٹی کی بات پر، وقالا، اور اس موقع پر ان کے دل میں شکر کے احساس بہت زیادہ موزن ہوئے، اور یہ ایک نیک بندے کی بھی علامت ہے کہ جیسی اس کو کوئی اللہ نعمت عطا فرمائے تو فوراً اس کا دل اللہ کے حضور مزید جھک جاتا ہے، پھر مزید نعمت عطا فرمائے اور دل جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تیری کیا قدرت ہے، اور تو نے آسمانوں پر چلنے والی ہوا، زمین پر چلنے والی مخلوقات، اور ان دونوں کے مابین سیر کرنے والے جنات، ان پر بھی مجھے قدرت عطا کر دی، اور اپنی مخلوقات میں سے اتنی دیو ہیکل پہاڑ اور دیو ہیکل جو جنات ہیں ان پر بھی قدرت دی، اور اپنی مخلوقات میں سے اتنی سی حقیر چیز چونٹی، اس کی بھی آواز مجھ تک پہنچا دی، اور اس کی بات بھی مجھے سمجھا دی، تیری کیا قدرت ہے اور تیری کیا عطا ہے اور تیری کیا شان ہے۔ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل جذبہ شکر سے بھر گیا، اور اس وقت انہوں نے دعا کی، قال ربی اوزعنی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاص خاص مواقعوں پر خاص اللہ سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی نعمت کو بندہ اپنے اوپر دیکھے، کوئی خوشخبری اسے ملے، کوئی خاص موقع ہو، تو اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص اہتمام سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا بھی کیا شان کی دعا ہے دیکھیے۔ قال ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ عام طور پر ہم اوزعنی کا ترجمہ یہی کر دیتے ہیں، مگر اس میں کئی معنی پنہا ہیں۔ اس کے بنیادی معنی روکنے کے ہیں، وضع سے ہے، مشتق ہے جس کے معنی ہے روکنے کے۔
तो मफहूम ये हुआ कि जो नेमतें मेरे पास हासिल है ना, उन नेमतों को अपने पास रखने का एक गुर है, और वो गुर ये है कि उस नेमत पर शुक्र अदा किया जाए। ये बात हम पहले पढ़ाए हैं कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करोगे तो हम तुम्हारी नेमत में इजाफा कर देंगे। मालूम हुआ पहली नेमत बाकी रहेगी। तो अल्लाह मुझे तौफीक दे दे से मुराद ये है कि मुझे ऐसी तौफीक दे दे जो आज तक हासिल नेमतें हैं वो बाकी रहें। कैसे बाकी रहेंगी? कि मुझे शुक्र की तौफीक दे दे। अब उसकी वजाहत हो गई, अन अशकुरा, कि मैं शुक्र करता रहूं तेरी मौजूद नेमतों पर। और औज़ेनी में दवाम भी है कि मुझे इस हाल पर बाकी रख कि मैं शुक्रगुजार रहूं, और मेरी नेमतों को इस हाल पर बाकी रख कि वो मेरे लिए मुफीद रहें, दोनों जानिब महफूज हो जाएं। औज़ेनी अन अशकुरा, कि मैं शुक्रगुजार रहूं नेमतक अल्लती, तेरी नेमतों पर, वो नेमतें अनअमत अलैया, जो तूने मुझे अता की, वाला वालिदैया, और वो जो मेरे वालिदैन पर की। मालूम हुआ कि नेमत इंसान को जो कुछ दी जा रही होती है उसमें से, और जाती है, उसमें एक हिस्सा उसके वालिदैन की नेमतों का भी होता है। आज ये अजीब गरीब तस्वुर है कि फला आदमी सेल्फ मेड है, और जो है ये उसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया। भाई एक तरबियत थी जो वालिदैन ने की थी, उसका भी असर उसमें है। फिर इसी तरह से ये कि बहुत कुछ वो देकर भेजा जाता है, बहुत कुछ उसे घर से मिल रहा होता है, उसको न देखना भी एक नाशुक्री है, और अच्छे लोगों का तरीका नहीं। उनको जो नेमतें मिलती हैं, उस नेमतों को, चाहे वो सलाहियतें हों, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो दीनदारी हो, इन सब की निस्बत वो अपने बुजुर्गों और बड़ों की तरफ करते हैं, चाहे वालिदैन में से हों, चाहे उसके ख़ानदान के कोई बुजुर्ग हों, चाहे उसके दीनी रहनुमा और मशाइख असातिज़ा हों। वाला वालिदैया, और जो वालिदैन पर आपने नेमतें की, वाला वान आमला सालिहन। अब इस शुक्र का एक अमली तकाजा क्या था कि नेक अमाल में लगा रहे आदमी। तो ये भी दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने जवारिह से भी, अपने आज़ा से भी उसका शुक्र अदा करूँ, और उसका तकाजा क्या है कि नेक अमल करूँ। अन आमला सालिहन, नेक अमल करता रहूँ, तर्जा हो। अच्छा, इंसान नेक अमल करे मगर अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं। तो साथ साथ ये भी दुआ की कि अल्लाह ऐसा अमल करवा दे जो तेरी रजा का मूजिब हो, यानी मकबूल अमल की तौफीक अता फरमा दे, ऐसे अमाल जो आपकी बारगाह में कबूल भी हो जाएं। सारी दुनिया और आखिरत की चीजें शामिल हो गई, फिर खास तौर पर आखिरत का जिक्र मजीद कर दिया। वदखिलनी, और अल्लाह मुझे दाखिल फरमा बिरहमतिका, अपनी रहमत से, फी इबादिका सालिहीन, अपने नेक बंदों के जुमरे में, उनके दायरे में, यानी रोज़ क़यामत जब मुझे उठाइए तो अपने नेक बंदों के जुमरे और दायरे में उठाइए, उन्हीं के साथ मेरा हशर फरमाइए। कितनी खूबसूरत दुआ है, और इसमें जितने मज़ामीन आए हैं इन सब की हाजत हर बंदा मोमिन को होती है। तो हमें चाहिए अपनी सुबह शाम की दुआओं में इसको शामिल करें। इसी तरह से ख़ास ख़ास मौक़ों पर जब भी अल्लाह कोई नेमत अता फरमाए, उस मौके पर इस दुआ का पढ़ना भी बहुत फ़ायदेमंद है। व तफ़क़दत तैरा, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तफ्तीश की, मालूमात की कि सारे परिंदे मौजूद हैं जो हाजिरी पर हाजिर हुआ करते थे, वो आए या नहीं आए, दरबारी सारे मौजूद है या नहीं है। तो उन्होंने मफकूत पाया एक परिंदे को। वो कौन था? हुदहुद का जिक्र आता है। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा माली ला अरल हुदहुद, क्या हुआ कि मैं नहीं देखता हुदहुद को, वो मौजूद नहीं है। अम काना मिनल गायबीन, या ये कि वो गायब होने वालों में से है, मुझे नजर नहीं आ रहा या मौजूद ही नहीं है। लअज़िबन्नहु, जब मालूम हो गया कि वो मौजूद नहीं तो कहा कि मैं जरूर उसे ज़िबा कर डालूंगा, यानी उसको सजा दूंगा, अज़ाबन शदीदा, सख्त सजा देना। औ लअज़बहन्नहु, या ये कि मैं उसको ज़िबा कर डालूंगा। औलयातियन्नी, या ये कि वो लेकर आए मेरे पास बिसुल्तान मुबीन, कोई माकूल दलील, अपनी गैर हाजिरी का कोई वाज़ेह सबब मुझे बतलाए, ऐसा जो कि काबिल कबूल हो, माकूल हो। फमकसा गैर बईदिन, तो हज़रत सुलेमान अपने मकाम पर ही थे, यानी वही मजलिस जो आरास्ता थी बाकी रही। थोड़ी देर न गुजरी थी कि वो आ गया हुदहुद, आकर कहने लगा फ़क़ाला अहुत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी बात जो आपके पास मौजूद नहीं है, यानी किसी और दरबारी ने वो खबर आप तक नहीं पहुंचाई, पहले मैं पहुंचाता हूँ। वजअतुका मिन सबईन, और मैं आया हूँ कौम सबा से। कौम सबा क्या थी? कहते हैं कि वहाँ के जिस इलाके के आगे जिक्र आता है एक मलका का, उस इलाके का एक बुजुर्ग आदमी था पुराना, उसके नाम से वो शहर भी और कौम भी याद की जाती थी, और मुल्क यमन से 3 दिन की मुसाफत पर यह इलाका वाक़ था। तो कहा कि फरमाया, वो कहने लगा कि मैं आया हूँ सबा के इलाके से बिनबई यकीन, एक यकीनी खबर लेकर। मालूम हुआ खबर देने वाले को चाहिए कि पहले अपनी खबर की तस्दीक करे, और जब तयक्कुन हो जाए तो आगे पहुंचाए, बगैर तस्दीक के आगे पहुंचाना जायज़ नहीं है। और हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स बगैर तहकीक किए हुए जो कुछ सुने आगे पहुंचा दे तो ये भी झूठों में से एक झूठा शुमार होगा। बिनबई यकीन, यकीनी खबर लेकर आया हूँ। इन्नी वजद तुमरातन, मैंने पाया, यानी मैंने देखा, अपने जो तफ्तीश के लिए मैं गया था और सैर पर गया था, उस पर मैंने एक औरत को देखा, तमलिकुहुम, जो उन लोगों पर हुकूमत करती है। यानी अजीब वाक़या यह है कि हुक्मरान तो मर्द होते हैं, यहाँ एक औरत हुक्मरान है, अजीब व गरीब कौम है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत में हमेशा से ही औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं किया गया। तो वो जो एक परिंदा था उसकी ज़बान से कहलाया जा रहा है कि देखो इस अजीब कौम है कि उनके ऊपर एक औरत हुक्मरानी करती है। वो उतियत मिन कुल्लि शैइन, और उसको हर चीज़ दी गई है, यानी सामान्य सल्तनत उसके पास बहुत कुछ है। वलहा अर्शुन अज़ीम, और इसके पास एक अर्श भी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ही खूबसूरत है, उसमें तरह तरह के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वजदतुहा, मैंने पाया उसे, व कौमहा, और उसकी कौम को, यस्जुदून लिश्शम्सी, कि वो सूरज को सजदा करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम ही मखलूक़ात को अपनी मारिफत अता की, और वो तस्बीहात करते रहते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह के लिए जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मगर हम उसका शऊर नहीं रखते। तो इस परिंदे को, हुदहुद को भी इस बात का शऊर था। मुतज़िला ने एतराज़ किया और कहने लगे कि अगर ये शऊर इनको है तो फिर वो भी मुकल्लफ हुए। तो हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने जवाब दिया कि शऊर की बुनियाद पर तकलीफ नहीं होती, यानी मुकल्लफ बनाया जाना ज़रूरी नहीं है कि जिसको शऊर हो जाए खुदा अल्लाह की ज़ात का तो वो मुकल्लफ हो जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब तक बालिग नहीं होता वो भी गैर मुकल्लफ होता है। इसी तरह से जानवरों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शऊर दिया है, तस्बीह वो करते हैं अल्लाह की, मगर मुकल्लफ नहीं बनाया गया। चुनाचे रोज़ क़यामत हिसाब किताब उनका नहीं है मकसूदी तौर पर। फरमाया कि वो लोग सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह को छोड़कर। वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, और मुज़य्यन कर दिए शैतान ने उनके लिए उनके बुरे अमाल। फसद्दहुम अनिस सबील, और रोक दिया उनको राह हक से। शैतान ने वसवसा कर कर एक अल्लाह की परस्तिश से उन्हें रोक दिया। फ़हुम ला यहतदून, और वो हिदायत नहीं पाते, यानी उनको कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने वाले बादशाह थे, तो उनको आके वो खबर दी जो उनके लिए अहमियत की हामिल थी, यानी ये कि एक ऐसी कौम है इस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाना चाहिए। ये नहीं बताया कि उसके पास इतना कुछ माल है वो सब हमारे कब्जे में आ जाएगा। हवे से मुल्क गिरी, ये तो दुनियादारों का तरीका है। हजरत सुलेमान तो अल्लाह के तरफ से खलीफा थे और लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाने, दीन की ताबे करने के लिए अपनी हुकूमत और सल्तनत को इस्तेमाल करते थे। तो आके उसने कहा कि वो हिदायत नहीं पाते, तो आपके ज़माने में मौजूद हैं, आप उन तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि, क्यों नहीं सजदा करते वो अल्लाह को, अल्लज़ी युखरिजुल हब्बा, जिसने निकाला उन छुपी हुई चीज़ों को, फिर समावाती वाला, जो आसमानों और ज़मीन में है। शाह वलीउल्लाह दिलवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि चूंकि हुदहुद करता है इसी तरह से कि ज़मीन को खुरच कर अंदर से कीड़े निकाल के खाता है, लकड़ी को खुरचता है और अंदर से चीज़ें बरामद करता है, तो उसने फिर वही कुदरत जो उसकी, अल्लाह की वो कुदरत जो उसके काम से मुताल्लिक थी, उसका जिक्र किया कि ये खुरच खुरच कर निकालता है छुपी हुई चीज़ों को। तो आसमान और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को अल्लाह निकालने वाला है। वह यालमु, और वो जानता है, मा तुख़फूना, जो तुम छुपाते हो, मा तुअलिनून, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई माबूद नहीं उसके अलावा, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो रब है अर्श अज़ीम का। आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। क़ाल सनंज़ुरु, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम देखेंगे, यानी फ़ौरन ही इक़दाम करना किसी एक ख़बर पर दुरुस्त नहीं है, तहक़ीक़ कर लेना मज़ीद ज़रूरी है। ख़बर वाहिद ही पर एक बड़े फ़ैसले का, एक बड़े मसले का फ़ैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको ये भी तस्दीक़ मज़ीद ज़रूरी है। क़ाल सनंज़ुरु, कहा कि हम करीब देखेंगे, असदक़ता, तुमने सच कहा, अम कुन्त मिनल काज़िबीन, ये कि तुम झूठों में से हो। इज़हब बिकिताबी हाज़ा, ले जाओ मेरा ये ख़त। जिस तरह का मसला हो ना, तो फिर देखा जाता है उसकी रिवायत करने वाला उसके काबिल है या नहीं, उसकी खबर लाने वाला इतनी बड़ी बात का तहम्मुल कर सकता है नहीं कर सकता। एक कौम पर हमला करना है, चढ़ाई करनी है, तो इस हुदूद की बात मान ली जाए या न मानी जाए। हाँ, अगर कोई आसान मसला है तो उसके लिए ज़रा कम शराइत वाला रावी वो भी चल जाता है। तो कहा कि हम इसकी तस्दीक करेंगे, और एक ख़त लिख कर उसे दे दिया, और जामे तरीन ख़त था, और कहा कि ले जाकर इसे पहुँचा दो। तफासिर में आता है कि वो जो मलका सबा थी, जिसका आगे मतलब बिल्कीस जिसका आगे जिक्र आता है, उस वो अपनी जहाँ खलवतगाह में सो रही थी उसके ऊपर ले जाकर उस हुदहुद ने वो ख़त रख दिया। फ़ल्क़िही इलैहिम, इसे पहुँचा दो उनकी तरफ, मेरे इस ख़त को उन तक पहुँचाओ। सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर उनसे हट कर खड़े हो जाओ। फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन, और देखो वो क्या जवाब देते हैं। यानी कौम वाले, वो जो वहाँ के सबा के रहने वाले, इलाक़े सबा के रहने वाले हैं, वो क्या जवाब देते हैं। क़ालत, तो उस बिल्कीस ने, जिसका नाम जो है बाज़ रिवायात में जिक्र किया गया, वहाँ की जो बादशाह बनी हुई थी खातून, उसका नाम बिल्कीस था, उसने मशवरा किया
یا ایھا الملأ، اے درباریوں، انی القی الیہ کتاب، میری جانب ایک خط آیا ہے کریم، بڑا باعزت خط ہے۔ مضمون کا شرف لکھنے والے کے شرف سے متعلق ہے، بھیجنے والا باعزت ہے، اور جو مضمون اس میں لکھا گیا اس میں بڑی بات ہے، شاندار بات ہے، اور کسی ذاتی غرض کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ہماری خیر خواہی ہے اس میں۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اس زمانے میں بہت معروف مشہور تھی، تو وہ لوگ بھی پہچان گئے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ شروع ہوا ہے خط، اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مقام ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کے متن کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی علیہ، اور اس خط میں بسم اللہ کے بعد کیا لکھا ہوا تھا کہ دیکھو میرے خلاف سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر۔ چونکہ وقت کے نبی اور رسول ہیں تو ان کا یہ مطالبہ کرنا اور اس طرح سے فرما برداری کا مطالبہ کرنا خود قبولیت ایمان کی دعوت ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کرو اور سورج کی پرستش کو چھوڑ دو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب بلقیس نے مشورہ کیا درباریوں سے اور ان سے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ، افتونی، مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، اور میں کسی چیز کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک تم بھی حاضر نہ ہو اس میں، یعنی تم بھی اس مشورے میں شریک نہ ہو جاؤ، فیصلہ مل جل کے ہم کریں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نحن اولو قوت، ہم تو بڑی قوت والے ہیں، واولو باس شدید، اور بڑے جنگجو ہیں، ہمارے پاس سامان حرب بھی بہت ہے اور تربیت بھی ہماری خوب ہے۔ والامر الیک، اس کے بعد فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، یعنی اب جو فیصلہ کرو اس کے موافق ہم عمل کریں گے۔ اگر فیصلہ کیا کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ کریں گے، اور اگر صلح کرنی ہے تو صلح کریں گے۔ فانظری ماذا تامرین، پھر سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا حکم دینا ہے ہمیں، یعنی غور کر کر ایک فیصلہ کر لیں۔ قالت، تو اس نے کہا، ان الملوک، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، عام رواج یہ ہے، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، تو اس میں فساد کرتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور وہاں کے رہنے والوں میں سے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل بنا دیتے ہیں، ان کو چھوٹا بنا دیتے ہیں، جو پہلے صاحبان اقتدار ہوں ان کو قید کر کر قید میں ڈالتے ہیں، اور جو ان میں سے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو حکمران بنا دیتے ہیں۔ عام لوگوں کا قاعدہ یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بھی ایسے ہی نہ کریں، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے معزز لوگوں ہی کو ان پر پھر ذمہ دار بنا دیا جائے، اور انبیاء کی سیاست یہ نہیں ہے کہ وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کیا جائے جبکہ وہ بھی ایمان لانے والے ہوں، ان کے معزز لوگوں ہی کو ان پر ذمہ دار بنایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلے کا سردار آئے اپنے لوگوں کے ساتھ ایمان لانے کے لیے تو آپ اسی سردار کو ان کے اوپر نقیب، نگران بنا دیا کرتے تھے، اور یہی حکمت عملی ہے جو مسلمانوں نے اپنے اچھے زمانوں میں اختیار کی تھی۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ کافر لوگوں کا طریقہ یہ، وہ ایسا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ایسا کریں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی جانب کچھ ہدیے، یہ آزمائش کے لیے تھے کہ یہ خدا لگتی بات کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ہم پر نافذ کرتے ہیں، یا یہ کہ کچھ دنیا کا مال چاہتے ہیں اور یہ کوئی اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو طرح طرح کے ہدیے، جس میں غلام بھی تھے، کنیز بھی تھیں، اور اسی طرح سے مال و اسباب بھی تھا، ہیرے جواہرات بھی تھے، وہ سارے ہدیے بھیج دیے۔ فناظرۃ، پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں، یعنی انتظار کرتی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ جو بھیجے گئے قاصد ہیں، جو ہماری طرف سے نمائندے جائیں گے، وہ کیا خبر لے کر آتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے ان ہدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ فلما جا سلیمان، اور جب آئے وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، قالا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان ہدیوں کو دیکھ کر کہا، ان تحفے تحائف کو دیکھ کر کہا، اتمدوننی، کیا تم میری مدد کرتی ہو، مال کے ذریعے سے، یعنی مجھے رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا مجھے آزمایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں دکھا کر، یہ سب کچھ پیش کر کر۔ فما اتانی اللہ خیر، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، یعنی اپنی قدرت کاملہ سے جیسی جیسی حکومت، بادشاہت اور مال و اسباب مجھے دیا ہے دنیا و آخرت کا، مما آتاکم، وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ تم مجھے دیتے ہو، یہ تو ردی چیزیں ہیں اس کے بالمقابل۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیوں کے ساتھ خود ہی خوش رہو، اٹھاؤ اسے لے جاؤ یہاں سے، مجھے سب کچھ نہیں چاہیے، اور ہمارا تمہارے خلاف خط لکھنا، تمہیں الٹیمیٹم دینا، تمہارے خلاف چڑھائی کرنا، تمہارے مال و اسباب پر نظر رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں اللہ کے حکم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، اور بلکہ ہم تو تمہیں سورج کی پرستش سے روک کر اللہ کی پرستش کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدیوں سے خود خوش ہو جاؤ۔ ارجع الیہم،
تو لوٹ جا ان کی طرف فلناتینہم بجنود۔ اب یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ بھی آیا، جلال میں آ گئے، اور فرمایا کہ ہم لائیں گے ان کے خلاف، ان کے اوپر ایک ایسا لشکر، یعنی تم اپنی ملکہ کو یہ پیغام پہنچاؤ ہم لشکر کشی کرنے والے ہیں، لا قبل لہم بہا، جس سے لڑنے کی ان کے پاس ہرگز طاقت نہ ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے ذلیل کر کر، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ خوار ہوں گے، اگر قبول نہیں کرتے ایمان تو یہ انجام ہوگا۔ قال یا ایھا الملأ، اب جب یہ پیغام پہنچا، بلکہ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریوں، جو ان کے ساتھ تھے، ان کے اصحاب تھے، نیک لوگ تھے، اور جن پہ ان کو قدرت دے دی گئی تھی وہ تھے، ایکم یاتینی، کون ہے جو لے آئے گا تم میں سے میرے پاس، بے عرشہا، اس عورت کا تخت، اسے چونکہ اس پر ناز بھی تھا اور بڑی مشہور بات تھی کہ بلقیس کا تخت بہت مشہور ہے، تو کہا کہ اس کا غرور پہلے توڑنا چاہیے، ابھی چڑھائی کر کر اور لوگوں کو بھی نقصان ہو، عباد و بلاد کا نقصان ہو، اس سے اچھا ہے پہلے سے ایک موقع اور ایمان لانے کا دے دیا جائے۔ اور اس کی ایک صورت یہ کی کہ ایک کرامت کا اظہار ہوا وہاں پر، یاتینی بعرشہا، کون لائے گا میرے پاس اس کا عرش، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے ہمارے پاس فرمانبردار ہو کر، یعنی فرمانبرداری قبول کر لیں، ابھی ظاہری ایمان کا تو انہوں نے اظہار نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تابع ہو جائیں اور اپنے ہتھیار ڈال دیں، صلح پر آمادہ ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے تم آ جاؤ۔ یہ تو یقینی بات تھی کہ اس کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارا۔ قال عفریت من الجن، تو جو ان کے درباری تھے اس میں سے ایک جنوں میں سے عفریت، عفریت کہتے ہیں کسی دو ہیکل چیز کو، بہت ہی عجیب الخلقت اور بڑا سا جن تھا کوئی، اس نے یہ کہا، انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس وہ تخت، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے اٹھیں، یعنی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کے پاس، حاضر کر دوں گا۔ یہ جنات میں سے تھا، اور جنات میں سے جن پر ان کی حکومت تھی ضروری نہیں ہے وہ سارے نیک بھی ہوں، بعض شریر جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا تھا، مگر جو انسانوں میں سے ان کے ساتھ تھے وہ بہت ہی نیک لوگ تھے، جیسے انبیاء کے ساتھی اصحاب ہوتے ہیں ایسے حضرت سلیمان کے بھی صحابی تھے وہ۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور کہا اس جن نے کہ میں تو اس پر بہت ہی طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، اس میں سے کچھ خراب نہیں کروں گا اور کچھ چھپاؤں گا نہیں، ساری چیز جو وہاں سے آئے گی وہ آپ کے پاس لے آؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، یہ کون تھے؟ ان کا نام روایات میں آصف بن برقیہ آتا ہے، اور یہ اللہ کے ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، اور جو کچھ ان کو مقام مرتبہ عطا ہوا تھا وہ ظاہر سی بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہی ایک معجزہ تھا، یعنی انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا، مگر چونکہ ظاہر غیر نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے اس لیے اسے علماء دین نے، مفسرین نے کرامت لکھا، اور اس مقام کو کرامات اولیاء کے ثبوت کے طور پر نقل کیا ہے۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس علم کتاب تھا، اور بعض مفسرین نے تصریح کی کہ قرآن حکیم کی بعض آیات حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں، اور ان آیات کا علم چونکہ اس آدمی کے پاس تھا تو ان آیات کے اندر اتنی طاقت ہے، قرآن حکیم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ غیر معمولی واقعہ رونما ہوا۔ انا آتی کا بھی، میں لے آؤں گا آپ کے پاس وہ تخت، قبل ان یرتد الیک طرفک، یہاں تک کہ آپ اپنی پلک جھپکیں، یعنی جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ سے نگاہ ہٹا کر جب دوسری طرف آپ اپنا نگاہ پھیریں گے اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا، اور ایسے ہی ہوا، وہ لے آیا۔ فلما رآہ، اور جب دیکھا اسے سلیمان علیہ السلام نے، مستقرا عندہ، کہ وہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، قالا، تو فرمانے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ کیا ایسے طاقتور لوگ اور اس طرح کی قدرت رکھنے والے اتنے مقبولین بارگاہ اللہ نے عطا کیے، ایسا ایک ولی میرے ساتھ ہے جس کے ہاتھوں ایسی کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے مزید شکر اللہ کا ادا کیا، اور پھر اس کا جو تقاضا تھا اس نعمت کا اس کو ظاہر کیا۔ لیبلونی، اللہ نے سب کچھ مجھے اپنے فضل میں سے دیا تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکرو، کیا میں شکر گزار ہوتا ہوں، ام اکفرو، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ یہ ہے کسی بڑے کا طریقہ کہ جب موقع نصیحت کا ہو نصیحت کر دے۔ اس آدمی کے لیے بھی نصیحت ہو گئی کہ یہ اللہ کی قدرت سے ہے، تمہارا کمال نہیں اس میں، اور کوئی بھی کرامت کسی ولی کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس میں اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ جب چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، اس کا اعزاز اکرام ضرور ہے۔ تو نصیحت ہو گئی کہ یہ آزمائش ہے، اسے کسی غلط کام کے لیے استعمال نہ کرنا، اسے اللہ کے راستے میں استعمال کرو اس قوت کو۔ ومن شکر، اور جو کوئی شکر گزاری کرے، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس کا شکر گزار ہونا اسی کو فائدہ دیتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے شک بہت بے پرواہ نہایت کرم کرنے والا ہے۔ بڑے عاجزی کے اور بندگی کے کلمات ہیں۔ دنیا کا تھوڑا سا اقتدار کسی کو مل جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے جملے کس طرح کے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے تکبر میں ڈوبا ہوا میں کرتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کی طاقت کو۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کہ اتنا اقتدار اللہ نے دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں اور نوع انسانی میں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ومن کفر، جو ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب تو بڑا بے پرواہ نہایت کرم کرنے والا ہے۔
قاला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अब एक हुक्म दिया अपने दरबारियों को, नक्किरू लहा अर्शहा, वो जो मलका बिल्किस का तख्त तुम्हारे सामने आ चुका है इसको जरा तब्दील कर दो, इसकी हैयत ज़ाहिरी को तब्दील कर दो, इसके रंग और इसके वज़ा में कुछ तब्दीली कर दो, नंजुरो, हम देखें, अतहतदी, क्या वो हिदायत पाती है, यानी उसके अंदर सलाहियत है हक को पहचानने की या नहीं। जब वो आएगी तो उससे सवाल करेंगे, अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून, या ये कि वो हिदायत पाने वाली नहीं है, उन लोगों में से है जिनके अंदर सलाहियत इस्तेदाद हिदायत नहीं है। फलम्मा जात, जब वो मलका आ गई, उसे हुक्म भेजा था, वो आ गई जब वहां पर, कीला, तो उससे कहा गया, हकाजा अर्शों के, क्या इसी तरह से था तुम्हारा अर्श, जिस तख्त पे तुम्हें बड़ा नाज था, हमने बगैर कोई लश्कर कशी किए उसे यहाँ हाजिर कर दिया, क्या ये ऐसे ही था तुम्हारा तख्त, ऐसे ही था तुम्हारा अर्श। कालत का अन्नहु हुआ, तो कहने लगी गोया ये तो वही मालूम होता है। न मुबालगे से काम लिया, न इनकार से काम लिया, जो कैफियत दिल में थी उसका इजहार किया। यह अलामत बन गई इस बात की कि वाक़यतन इसके अंदर कबूलियत हक की सलाहियत मौजूद है। वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा, और कहने लगी कि हमें तो इससे पहले ही ये इल्म दे दिया गया था, यानी हमें मालूम था कि आप बहुत ताकत वाले हैं, और मजीद जब आपने हमारे हदिये कबूल न किए तो हमें पता चल गया कि आप तो असल में अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, न कि आप किसी मुल्क को कब्जा करने की नीयत रखते हैं। वकुन्ना मुस्लिमीन, और हम फर्माबरदार होकर आपके पास आ गए। यानी ये कि पहले से हमने ईमान कबूल किया, या ये कि हम फर्माबरदार ज़ाहिरी फर्माबरदारी के साथ आ गए हैं, इस्लाम आपकी दावत पर कबूल करेंगे। वसद्दहा व माकानत, फसद्दहा, और उसे रोक रखा था अल्लाह की इबादत से, माकानत ताबुदु मिन दूनिल्लाहि, जिसकी वो बंदगी करती थी अल्लाह को छोड़कर। मतलब क्या है कि वो जो शैतान का वसवसा था जिसकी वजह से वो सूरज की परस्तिश करती थी, तो सूरज की परस्तिश ने इसे रोक रखा था अल्लाह को मानने से, एक माना। और दूसरे माना ये किए कि यहाँ फाइल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोक दिया उस औरत को, वसद्दहा, रोक दिया उस औरत को, माकानत ताबुदु, जिसकी वो बंदगी करती थी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। यानी ये कि कौल हजरत सुलेमान का है, उन्होंने मना कर दिया कि अब सूरज की परस्तिश न करो, अब एक अल्लाह की परस्तिश करो। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, इससे पहले तो वो थी औरत काफिर कौम में से, सूरज की परस्तिश करने वालों में से। कीला लहा उदखुली सरहा, उससे कहा गया कि दाखिल हो जाओ इस महल में। फलम्मा रात हो, और जब देखा उसने उसे, हसिबत लुज्जा, तो गुमान किया कि ये तो पानी है। जिस दरबार में, जिस दीवान खाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, उसका फर्श जो है वो कांच का बना हुआ था, और उसके नीचे से नहर बह रही थी, और तरह तरह के अजीब गरीब मनाजिर थे वहां के। तो शीशे के फर्श को देखकर उसे मालूम नहीं हुआ कि ये शीशा है, और वो अपने पैरों पर से पानी के पड़ जाने के ख्याल से अपनी पिंडलियों को खोल रही थी। हसीबत हुलुजतन, वो समझती थी कि ये तो गहरा पानी है। वह कशफत अंसाक़हा, और उसने कपड़ा हटा लिया अपनी पिंडलियों से। काला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंजर देखा तो फरमाने लगे, इन्नहु सरहुम मुमर्रदुन, ये तो महल है जड़ा हुआ, यानी शीशे से, मिन कवारीर, शीशों को जोड़कर यह फर्श बनाया गया है। चूंकि उसे बड़ा नाज था अपनी तहजीब पर, अपने तमद्दुन पर, अपने विरसे पर, अपने अर्श पर और अपनी सल्तनत पर, तो उसे दिखाया गया कि उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ने क्या कुछ कुदरत अता की है हजरत सुलेमान को। कालत रब्बी, तो कहा कि मेरे रब, इन्नी ज़लम तो नफ्सी, अब वो औरत कहती है, कालत, उसने कहा, रब्बी इन्नी ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, यानी शिरक कर कर मैंने जुल्म किया। वह असलम तो, अब मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, माँ सुलेमाना, सुलेमान के साथ, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत पर, रब्बिल आलमीन, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, यानी मुसलमान होती हूँ। वलक़द अरसलना इला समूदा, अब यहाँ तक वाक़या जिक्र किया गया। बाज़ रिवायात में जिक्र आता है कि बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हरम में दाखिल किया, और इस तरह से उसके इलाके के रहने वाले वो भी सारे के सारे मुसलमान हो गए। तो तौसीए सरहद इस्लाम उसका जरिया बन गया है वाक़या। वलक़द अरसलना इला समूदा, और तहकीक हमने भेजा समूद कौम की जानिब, अख़ाहुम सालिहा, उनके भाई सालिह अलैहिस्सलाम को, अन अबुदुल्लाह, इस पैगाम के साथ कि अल्लाह की बंदगी करो। फ़ैज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून, फिर हो गए वो कौम वाले दो फरीकों में तक़सीम होकर झगड़ने वाले, दो फरीक हो गए। यही माजरा था हर कौम का, एक वो थे जो ईमान वाले थे, एक वो जो कुफ्र वाले थे। क़ाला या कौम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम वालों से कहा, लिमा तस्ताजिलून बिस्सय्याति, तुम क्यों बुरी चीज के लिए जल्दी मचाते हो, यानी अजाब को क्यों जल्दी तलब करते हो। क़ब्लल हसना, रहमत से पहले, यानी जो मोहलत दी हुई है इसमें ईमान ला सकते हो तुम। लौला तस्तगफिरून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मगफिरत तलब न करते, लअल्लकुम, तो क्यों तुम अल्लाह से मगफिरत तलब नहीं करते। लौला तस्तगफिरून अल्लाह, क्यों तुम अल्लाह से मगफिरत तलब नहीं करते। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, यानी ईमान क्यों नहीं लाते। क़ालू तय्यरना बिका, कहने लगे कि हम तो आपको अपने लिए
बदशगुनी का जरिया समझते हैं। जब से आप आए हैं तरह तरह की मसाइल खड़े हो गए, तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। और वह बिमम माँ का, और जो लोग आपके साथ हैं उनको भी हम अपने लिए फाले बद समझते हैं। क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह, हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी बदबख्ती तो तुम्हारे ही साथ है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। हम तो नेक अमाल करते हैं, हम तो रहमत का जरिया है। तुम और तुम्हारे लोग वो हैं जो कि बुरे अमाल करने वाले हैं और बदअमलियों से ही नहूसत आया करती है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम तो एक ऐसी कौम हो जो आजमाइश में डाल दिए गए हो। वकाना फिल मदीनती तिसअतु रहतिन, और उस बस्ती में जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे 9 सरगना थे, गुंडे किस्म के लोग थे, बदमाश थे, बड़े 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 मशहूर थे, और उनको लोग जानते थे कि ये 9 बड़े बड़े बदमाश हैं। युफ्सिदून फिल अर्ज़, उनका काम ये था कि वो जमीन में फसाद करते थे। वला युस्लिहून, और कुछ इस्लाह न करते थे। कालू, उन्होंने कहा तकासमो, वो सारे जो बदमाश थे कौम के वो इकट्ठे हो गए, कहने लगे तकासमो, तुम सब मिलकर कसम खाओ, बिल्लाही, अल्लाह के नाम की, लनुबय्यतन्नहु, कि तुम लाजमन हजरत सालेह पर हमलावर हो जाओगे रात के वक्त, व अहलहु, और उनके घर वालों के ऊपर भी यकबारगी पल पड़ोगे उनको मारने के लिए। सुम्मा लनक़ूलन्न लिवलिय्यिही, और फिर जो हजरत सालेह के वली हैं यानी उनके जो कुंबे कबीले वाले हैं, जब वो मुतालबा करेंगे कि क्या किया गया, तो उस वक्त उनके वारिसों से तुम कहोगे मा शहिदना महलिका अहलिही, हम तो तुम्हारे घर वालों के हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे, हमें नहीं मालूम माजरा क्या है। यानी इस तरह से चुपके से कत्ल कर कर, सब मिलकर कत्ल कर कर चले जाएंगे। व इन्ना लसादिकून, और कहेंगे कि हम तो सच्चे हैं। और मकरू मकरा, कौम वालों ने मकर किया, व मकरना मकरन, और हमने भी उसकी खिलाफ तदबीर की। वहुम ला यशऊरून, मगर उन्हें शऊर न था। फंजुर कैफ़ा काना आक़िबतु मकरिहिम, फिर देखो कैसा अंजाम हुआ उनकी चाल का। अन्ना दम्मरनाहुम, बेशक हमने ही हलाक कर दिया उनको। व कौमहुम अजमईन, और उनकी पूरी कौम को, सबके सबको। फतिलका बुयूतुहुम, देखो ये उनके घर हैं, खावियतन, पड़े हुए हैं उजड़े, बिमा ज़लमू, अपने जुल्म की वजह से उल्टे पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए, दोनों माना है। इन नफी ज़ालिका लाया, बिलाशुबा इसमें इबरत की निशानी है, लिक़ौमी यालमून, उनके लिए जो इल्म रखते हैं। वह अनजैनल लज़ीना आमनू, और हमने बचा लिया ईमान वालों को। वह कानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डरने वाले थे। वह लूतन, और हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी फरिस्तादा किया। इस क़ाल लिक़ौमिही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तातून अल फाहिशा, क्या तुम आते हो बेहयाई करते हुए, तुम करते हो बदअमली बदफेली। व अंतुम तुबसिरून, जबकि तुम देखते हो, यानी तुम्हें मालूम है कि काम कितना गलत है, खिलाफ फितरत है। इन्नकुम लतातून रिजाला, क्या तुम ऐसे हो कि मर्दों से ख्वाहिश पूरी करते हो, शाहवतन, शाहवतरानी के लिए, मिन दून निसा, औरतों को छोड़कर। बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुम तो इंतहाई जाहिल लोग हो। फमा काना जवाब कौमी, फिर क्या था उनकी कौम का जवाब। इल्ला अन क़ालू, सिवाय इसके कि वो हीले बहानों से काम लेकर ये कहते थे, अखरिजू आला लूतिन मिन क़रियतिकुम, निकाल दो अहले आले लूत को, यानी लूत अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को, नेक लोगों को, ईमान वालों को अपनी बस्ती से। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये तो कुछ लोग हैं जो बड़े नेक बनते हैं। नेक लोगों की मौजूदगी से बदकारों की बदकारी वाज़े हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि ये निकल जाए और फिर एक जैसे लोग बच जाए, तो कोई हमें ताना करने वाला ना हो, कोई हमें नसीहत करने वाला ना हो। कौम की बुराई जब इंतहा को पहुंच जाए तो हाल ये होता है कि नसीहत करने वालों से वो बुग़्ज़ रखते हैं और उनको निकालना चाहते हैं, कुछ आइए कि खुद सुधर जाए। फंजैना हो, फिर हमने उनको बचा लिया। व अहलहू, और उनके घर वालों को। इल्ला इम्राअतहू, सिवाय उनकी बीवी के। क़द्दरनाहा, ये बात तो पहले ही तय कर दी गई थी उसके बारे में। मिनल गाबिरीन, के वो पीछे रहने वालों में से होगी। वअमतरना अलैहिम मतरा, फिर हमने बरसाई उस बस्ती के ऊपर एक पत्थरों वाली बारिश। फसाअ मतरुल मुनज़रीन, देखो कितनी बुरी बारिश है जो उन लोगों पर बरसाई गई जिन्हें डर सुना दिया गया था, बाखबर कर दिया गया था। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम हो उसके उन बंदों पर जिन्हें चुन लिया गया, यानी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम। वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अल्लाहु खैरुन, क्या अल्लाह बेहतर है, अम्मा युशरिकून, या वो जिसको ये शरीक ठहराते हैं, यानी इनके माबूदान बातिल बेहतर है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या ये कि अंजाम किसका बेहतर होगा, अल्लाह के मानने वालों का या उन लोगों का जो माबूदान बातिल को मानते हैं। अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, फिर क्या बेहतर है वो कि जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, यानी अल्लाह। वअंज़ल लकुम मिनस समाई मा, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, और उसके जरिए से पुररौनक किस्म के बागात तुम्हारे लिए आरास्ता पैरास्ता कर दिए। मा काना लकुम, तुम्हारे पास तो इसकी कुदरत न थी। अन तुम्बितू शजरहा, कि इन तरह तरह के दरख्तों को तुम उगाते। इलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई और माबूद भी अल्लाह के साथ। बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो नाहक अल्लाह के साथ दूसरों को बराबर ठहराते
کرتے ہیں، اس کا ہمسر بناتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا یہ بات بہتر نہیں ہے کہ اللہ کو مانو جس نے بنایا ہے زمین کو اس قابل کہ وہاں انسان ٹھہر جائے، وجعل خلالها نہارا، اور اس زمین کے مابین اس نے نہریں جاری کر دی، وجعل لها رواسیا، اور اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے مابین آڑ بنا دی۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ جو یہ سب کچھ کرتا ہو؟ بل اکثرهم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ بل کا مطلب ہے نہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے علاوہ یہ سب کرتا ہو۔ اکثرهم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ امن یجیب المضطر، پھر بتاؤ ذرا کیا وہ اللہ بہتر نہیں ہے؟ یعنی یہ سارے فقرات جو ہے نا اس کا تف پڑتا ہے اس پر جو جا کے اللہ کا سوال کیا گیا تھا پیچھے کہ کیا اللہ بہتر نہیں ہے، بتایا جا رہا ہاں اللہ ہی بہتر ہے۔ امن یجیب المضطر، وہ اللہ بہتر ہے جو قبول کرتا ہے پکارنے والے کی پکار کو، یعنی ایک مضطر آدمی، بیمار آدمی، لاچار آدمی اور پریشان آدمی، وہ اپنی پریشانی کے عالم میں اضطرار کی کیفیت میں جب اللہ کو پکارتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے اللہ ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے اس سے برائی کو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں بناتا ہے زمین میں جانشین۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو پھر ہے کوئی معبود اس کے علاوہ؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تو کیا یہ اللہ بہتر نہیں ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے ظلمات میں، اندھیروں میں، چاہے وہ خشکی کے ہوں چاہے تری کے ہوں۔ ومن یرسل الرياح، کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر۔ الہ مع اللہ، تو ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بلند و بالا ہے، بہت ہی بلند صفت ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو یہ مشرک لوگ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں غلط سلط، ان سے تو اللہ بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق، ان سے سوال کیجئے کون ہے جو تخلیق کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ، ابتدا کرتا ہے ان کی تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹانے والا ہے، پھر سے پیدا کرنے والا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی ہے معبود اللہ کے علاوہ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہہ دیجیے ان سے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجیے نہیں ہے کوئی جاننے والا آسمانوں اور زمین میں غیب کی باتیں سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تو شعور بھی نہیں رکھتے، ایانا یبعثون، کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی تمہارے معبودان باطل اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، اور تم انہیں معبود سمجھتے ہو۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم تو ناقص رہ گیا آخرت کے بارے میں۔ یہ ہے جرم، یا کہیے یہ ہے مرض انکار کرنے والوں کا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کہ ان کا علم ادراک نہ کر سکا، سلب ماخذ ہوا کہ ان کا علم ناقص ہو گیا، ادراک نہ کر سکا، علمہم، ان کا علم، فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں، آخرت تک پہنچ نہ سکے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، آخرت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ تو اس کے آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا امون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہوئے جاتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، تو پھر کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے زندہ کر کر؟ لقد وعدنا ھذا، تحقیق ایسے وعدے دیے گئے تھے، اس بات کا وعدہ دیے گئے تھے، نحنو، ہم بھی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، مگر یہ نہیں ہے سوائے پچھلوں کی داستانوں کے، یعنی افسانے ہیں اور کچھ نہیں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے ان سے کہ سیر کرو زمین میں، چلو پھرو، فانظر، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام ہوا مجرموں کا، اس طرح انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا بیتی۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غم نہ کریں ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو ان کی سازشوں پر۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردف لکم، ہو سکتا ہے اس وعدے کا وقت بالکل قریب آ لگا ہو۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے سواری کرنے والے کو، اور جب گھوڑے میں کوئی بیٹھا ہو اور اس کے پیچھے جو سوار ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اور محاورہ کہا کہ ومر ردیف وقت کنت رقبت غزن فرا، اگر تم شیر پر سواری کرو تو تمہارے پیچھے کون بیٹھے گا، نہیں لاسانی ہونا کسی کا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شیر میں بھی ردیف کسے کہتے ہیں، جو قافیے کے ساتھ ایک لفظ چلتا رہتا ہے، مستقل آتا رہتا ہے، قافیہ تبدیل ہوتا ہے، لفظ تبدیل ہوتا ہے، ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ردیف وہ لفظ ہوتا ہے جو تبدیل نہیں ہوتا، ویسے ہی رہتا ہے، ساتھ رہنے والا۔
تو کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وقت تمہارے ساتھ آ گیا ہو، بالکل بالکل قریب پہنچ چکا ہو۔ قل عسیٰ، کہہ دیجئے امید ہے، ان یکون، یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے، ان یکون ردف لکم، وہ وعدے کا وقت تو بالکل تمہارے ساتھ آ لگا ہے، موت کا وقت تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بعض الذی تستعجلون، اس میں سے بعض کا جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔ بڑا عذاب تو آخرت میں ہوگا تمہیں، مگر موت تو تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں۔ وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لیعلم، البتہ جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینوں کے راز سے واقف ہے، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں اللہ کے پاس مندرج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، سناتا ہے بنی اسرائیل پر، پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے بنی اسرائیل والوں کو، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی جو ان کے لیے باعث خلجان بنے ہوئے تھے اعتقادات، جو چیزیں ان پر واضح نہیں تھی تو وہ بھی واضح کر دی گئی ہیں ان کے لیے، انہیں تو چاہیے آگے بڑھ کر ایمان لائیں۔ یہ واقعات درمیان میں آئے جو کہ مفسرین نے لکھا کہ دور قیام مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے کچھ عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اور 20 کے قریب عیسائی علماء تھے اس میں، جنہوں نے آ کر ایمان قبول کیا، اور ابو جہل نے ان سے تعارض کیا تھا، انہوں نے کہا، ابو جہل ان سے کہتا تھا کہ یہ تو ہمارے قوم میں انکار کیے گئے، تم ان پر ایمان لاتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق واضح ہے۔ تو وہ جو آنے والے یہودی نصرانی علماء تھے وہ ایمان لا کر گئے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے تو یہ قرآن حکیم بہت سی ان کے اختلافی باتوں کو دور کر کر حق ان کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور بے شک یہ قرآن تو ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، للمومنین، اہل ایمان کے حق میں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم بحکمہ، فیصلہ کرتا ہے ان کے مابین اپنے حکم کی طاقت سے، اپنی طرف سے فیصلہ کر دیتا ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور نہایت غالب خوب جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو آپ توکل کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ سری حق پر واقع ہیں، آپ کا موقف وہ مبنی بر حق ہے۔ انک لا تسمع الموتى، ہاں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو خود ایمان نہ لانا چاہے وہ مردوں کی مانند ہے، اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور ایسا آدمی جو بہرا ہو پکار سے، یعنی جس کو پکارا جائے وہ اسے سنتا نہ ہو، اس کو بھی آپ نہیں پہنچا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، اور جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جانے والے ہوں تب بھی انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آپ راہ پر نہیں لا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، یہ دل کے اندھے ہیں۔ ان تسمعوا، آپ تو اسے سنا سکتے ہیں، یعنی آپ کا سنانا فائدہ اس کو دے گا، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان لاتا ہو ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور فرمانبردار ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو گیا، اور جب واقع ہونے کو ہوگا قول ان پر ہمارا، یعنی ہماری بات پوری ہو جائے گی، یعنی آخرت کا وقت قریب آ جائے گا، قیامت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اخرجنا لہم، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، اس روایت میں بھی دابۃ الارض کا تھا تذکرہ، یہاں اس کا ذکر آتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک وقت قریب آئے گا، یعنی قیامت کا، تو ایک نشانی یہ ہوگی کہ ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور۔ حدیث میں فرمایا کہ کہاں سے نکلے گا، یہ صفا پہاڑی کے نیچے سے برآمد ہوگا، اور ایک جانور ہوگا جو عجیب سی کیفیت کے ساتھ، یعنی زمین پھٹے گی اور اس سے برآمد ہو جائے گا، اور انسان، اس کا چہرہ انسانوں کی مانند ہوگا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، دھڑ اس کا جانوروں کی مانند ہوگا، اور انسانی کلام کرے گا۔ جانور حالانکہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولے گا، اور بول کر لوگوں کو یہ بتائے گا کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ علامات میں سے غیر معمولی علامت ہوگی، اور اس کے بعد وہ مر جائے گا، لوگوں کے لیے تنبیہ کا سامان ہوگا۔ لہم دابۃ، ان کے لیے نکالا جائے گا، دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا اور انہیں بتائے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ تھے وہ جو ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے اس نشانی کو ظاہر کر دیا۔ بعض بیچارے مفلس قسم کے دانشور وہ ان آیات کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں، متفکرین جو ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو معجزات کا اور غیر معمولی چیزوں کا انکار کرنا ضروری ہے، اگر انکار نہ کریں تو اپنے بڑے بھائیوں کو، یعنی جو مغربی آقا ہیں ان کے، اور جہاں سے ان کے یہ فکری قبلے ملتے ہیں، ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں جانور سے مراد ہے گاڑیاں، اور چونکہ آج حرم میں صفا پہاڑی کے نیچے پارکنگ ایریا بنا دیا گیا ہے تو یہ نشانی پوری ہو گئی، اس کے نیچے سے گاڑی نکلے گی، اور وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنے ہوئے ہیں ان سے گاڑیاں برآمد ہوں گی۔ اور تکلمہم کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیے، شیطان کسی کو پٹی پڑھائے تو کہاں تک وہ آدمی جاتا ہے۔ کلمہ عربی زبان میں کہتے ہیں زخم کو،
اور کہتے ہیں چونکہ ان گاڑیوں سے روڈ ایکسیڈنٹ وجود میں آتے ہیں اور لوگ زخمی ہوتے ہیں تو وہ علامت پوری ہو گئی، گاڑیاں برآمد ہوں گی، لوگوں کو ٹکر لگائیں گی اور یہ علامت پوری ہوتی ہے۔ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ کہاں اس بات کی، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ قیامت واقع ہو جائے گی، تو کہ گاڑیوں کے نکلنے سے قیامت واقع ہو رہی ہے؟ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ وہ دابۃ الارض جانور ہوگا، اس کی یہ صفت ہوگی، ان ساری باتوں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ اور یہ قرآن حکیم پر غور کرنے کا کون سا طریقہ ہے، یا آپ کے تفکر کا کون سا طریقہ ہے کہ حدیث مبارکہ کو اور اس آیت کو 1400 سال سے لوگ جس طرح سمجھتے آ رہے تھے اس سب سے قطع نظر کر کر اپنے خیال کے گھوڑے دوڑائے، اندھیروں میں تیر چلائے اور ایک بات نکال لی؟ انسان بھی حیرت کرتا ہے کہ کس طرح سے جس کی عقل ماری جائے، عقل پر پٹی پڑ جائے تو پھر کیا کچھ وہ کہتا ہے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس روز کے ہم اکٹھا کریں گے، من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہوگا ہماری آیات کو، فہم یوزعون، اور وہ وہاں پر روک لیے جائیں گے، یعنی مجرموں کی قسمیں ہیں جو روز محشر قائم کر دی جائیں گے، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ وہ لائے جائیں گے میدان حشر میں، قال، تو اللہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کہ تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، اس حال میں تم نے جھٹلایا تھا کہ تم نے تو علم کے ساتھ ان کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ کیا تم جانتے تھے کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے؟ تمہارا علم تو ناقص تھا، تو تمہیں چاہیے تھا کامل علم کا اتباع کرتے۔ اما ذا کنتم تعملون، یا یہ بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ اور وقال قول علیہم، پھر واقع ہو جائے گا ان پر ہمارا عذاب، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلم کے، فہم لا ینطقون، پھر وہ بول نہ سکیں گے، ان کو یہ رائے کلام نہ ہوگا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم نے ہی بنا دیا ہے رات کو اس طرح سے، لیسکنوا فیہ، کہ وہ اس میں آرام کرتے ہیں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں وہ کام کاج کرتے ہیں، ان فی ذالک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو گھبرا جائے گا، ایک گھبراہٹ عمومی طاری ہو جائے گی ان لوگوں پر جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی ان کو محفوظ رکھے گا اللہ جن کو چاہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، وہ سب کے سب آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ذلیل ہو کر، باندھے ہوئے لائے جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، کہ گمان ہوتا ہوگا ان کے بارے میں، گمان کیا جاتا تھا ان کے بارے میں، جامدتاً، کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اڑتے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ سن اللہ الذی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے، اس کی مہارت ہے، اس کی خلاقی ہے، اس کی قدرت ہے، اتقن کل شیء، کہ اس نے ہر چیز کو پختہ کر دیا، یعنی ایسی چیز جو اپنی حقیقت ظاہر کرے گی روز قیامت بادلوں کی صورت میں، آج اس کو پہاڑ کی صورت میں مضبوط کر دیا۔ انہ خبیر، بے شک وہ باخبر ہے، بما تفعلون، تمہارے اعمال سے۔ من جاء بالحسنتی، جو کوئی نیکی کرتا ہوا آئے، فلہ خیر منہا، تو اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا، نیکیوں پر اللہ بڑا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس روز کی گھبراہٹ سے، یوم محشر کی گھبراہٹ سے وہ محفوظ کیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے جو نیک لوگوں کو عطا ہوگی کہ اس دن وہ محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کر کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کو اوندھے منہ داخل کر دیا جائے گا آگ میں، پھر ان سے کہا جائے گا، ہل تجزون، تم نہیں دیے جا رہے سزا، الا ما کنتم تعملون، مگر اپنے انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدۃ الذی حرمها، اس شہر مکہ، اس شہر مقدس کے رب کی جس نے اس کو محترم ٹھہرایا۔ مشرکین مکہ کو ایک طرح سے اپیل کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کی حرمت سے تم فائدہ اٹھاتے رہے آج تک، اور میں جس رب کی دعوت تمہیں دیتا ہوں ایک رب کے ماننے کی، وہ وہی تو رب ہے جس نے اس شہر کو محترم ٹھہرایا ہے، اور اس کے فائدہ تمہیں بھی ہوا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر شے اسی کے آگے جھکنے والی ہے، اسی کے لیے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے۔ وہ امر تو، اور مجھے حکم دیا گیا اس بات کا، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے، وان اتلو القرآن، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کروں، یعنی پڑھ کر سناؤں اسے۔ فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت پائے، فانما یہتدی لنفسی، تو اس کا ہدایت پانا اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ومن ضل، اور جو کوئی قرآن سن کر بھی گمراہی میں رہے، فقل، تو کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وقل الحمدللہ، اور
कह दीजिए तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। सयुरीकुम आयातिही, वो अनकरीब अपनी निशानियां तुम्हें दिखाएगा, फतारिफूनहा, फिर तुम उसे पहचान लोगे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहलत देता है, निशानियां दिखाता है और चौकन्ना करता है, और जो पहचानने वाले हैं वो पहचान लेते हैं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन, और आपका रब तो गाफिल नहीं है, अम्मा तामलून, उस अमल से जो मुखालिफिन करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।